بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان لایا جائے گا گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر انسان عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات تیار کیے اور خود کو بہت بڑی چیز شمار کرتا تھا، اب قیامت کے دن جب لایا جائے گا تو اس کی وہ اوقات نہیں ہوگی۔ بتایا وہ ایک بکری کا بچہ گویا کہ ہوگا، یعنی ذلیل بے حیثیت کیسا انسان۔ پس وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ پس اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھ پر انعام کیا تھا، میں نے تجھ پر اپنا کرم کیا تھا، پس تو نے کیا کیا؟ یعنی میرا دیا ہوا جو مال تھا، جو تجھ پر میں نے انعامات کیے، جو تجھ پر میں نے کرم کیا، اس میں سے میرے لیے تو نے کس کام میں خرچ کیا؟ میرے لیے تو نے کیا کچھ کیا ہے؟ وہ مال میرے لیے بھی خرچ کیا یا صرف اپنے لیے کرتا رہا؟ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے وہ بندہ اللہ رب العزت سے کہے گا کہ وہ مال میں نے جمع کیا، اس مال میں نے اضافہ کیا، یا اللہ آج وہ مال بہت زیادہ ہے، یا اللہ مجھے موقع دے، میں جا کر زمین سے وہ مال لے کر آتا ہوں، میری موت کی وجہ سے وہ مال مجھ سے نیچے رہ گیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ تو نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس تو نے کیا بھیجا ہے، ایسے کس نیکی کے کام میں خرچ کیا ہے، کیا تو نے نیکی کے کام میں خرچ کیا جو میری طرف آیا؟ میرے دوستو، بندے کا پھر وہی جواب ہوگا کہ یا اللہ اسے جمع کیا اور وہ دنیا میں موت کی وجہ سے مجھ سے رہ گیا، بہت زیادہ ہے، یا اللہ تو مجھے مہلت دے، میں لے کے آتا ہوں۔ میرے دوستو، افسوس آتا ہے دنیا کے اندر تو اتنا بڑا مال کما لیا، اتنی بڑی جائیداد کما لی، لیکن اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اتنے بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی کمپنیاں، کروڑوں کی جائیداد، میرے دوستو قبر میں جانے کے بعد یہ جائیداد کسی کام نہیں آنے والی، اس جائیداد کا ذرہ برابر نفع بھی نہیں ہوگا۔ اسی جائیداد پر اولادیں لڑتی ہیں، اسی جائیداد پر پیچھے رہنے والی نسلیں لڑتی ہیں، اسی جائیداد پر بھائی بھائی کا قتل کرتا ہے، اسی جائیداد پر بیٹا باپ کو قتل کرنے پر تلتا ہے، اسی جائیداد پر بہنوں کے جھگڑے، اسی جائیداد پر ماں بیٹی کا جھگڑا، اسی جائیداد پر بیٹے باپ کا جھگڑا، اسی جائیداد کی وجہ سے بھائی بھائی کے گریبان پڑتا ہے۔ میرے دوستو، یہی جائیداد کل قیامت کے دن بھی ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی کہ اللہ رب العزت کے راستے میں ہم نے اس جائیداد کو خرچ نہیں کیا ہوگا، تب کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کے ہاں؟ میرے دوستو، افسوسناک واقعہ ہوگا اس وقت جب ہم اللہ رب العزت کے راستے میں اسے خرچ نہیں کر پائے ہوں گے، خرچ اللہ رب العزت کے راستے میں نہیں کیا، صدقہ نہیں کیا، بس روایت میں آتا ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اس آدمی کو جس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اسے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔